جی अस्सलाम वालेकुम जी। جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ جی۔ जी राजी साहब, आपका एक तो प्रोग्राम की मुझे तारीफ करनी थी। आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है माशाल्लाह। بہت شکریہ آپ کا۔ दूसरा एक क्वेश्चन था कि मैं सैयद फैमिली से मेरा ताल्लुक है जी, सलमान सैयद मेरा नाम है। جی جی سید और صاحب۔ मैं ज़कात देना चाहता हूँ जी। मेरे एक अजीज है, करीबी, जो सैयद है वो भी। तो क्या ऐसा कोई सिलसिला है कि उसको किसी वो ज़कात ही होगी अगर मैं उसको दूंगा, या कुछ हीले का क्या मसला है जी? نہیں زکوٰۃ تو سید کو نہیں دی جا سکتی، کیوں مفتی صاحب؟ درست ہے؟ نا ناکل الصدقۃ انما ہی اوساخ الناس۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ہم صدقات زکوٰۃ نہیں کھاتے، یہ لوگوں کے مال کی میل ہے، ہدیہ لیتے۔ ہاں آپ اپنی زکوٰۃ سید کو ادا مت کیجیے، اس کے علاوہ دیگر اموال یقیناً آپ کے پاس اللہ تعالیٰ نے آپ کو بخشا ہے، اسی لیے تو آپ زکوٰۃ دے رہے ہیں، تو آپ کو جو اللہ تعالیٰ نے ستھرا مال دیا ہے اس میں سے ان کی خدمت کریں، یہ سوچ کر کہ وہ بڑی اعلیٰ نسل ہیں، اور ان کے شیان شان یہ ہے کہ ان کو پاکیزہ مال پیش کیا جائے۔ اور دیکھیں نا، اللہ تعالیٰ نے آپ کو صاحب نصاب بنایا ہے، تو زکوٰۃ تو آپ نے دینی ہے، اس سے بڑھ کے بھی یہ زکوٰۃ یہ ذہن میں رکھا کریں، یہ منیمم ہے، یہ میکسیمم نہیں ہے، اس کی لمٹ کوئی نہیں ہے۔ جو مفتی صاحب میں ٹھیک کہہ رہا ہوں، یہ 40واں حصہ جو ہے یہ تو منیمم ہے، کم سے کم ہے، زیادہ جتنا چاہیں۔ یسألونک ماذا ینفقون قل العفو، قرآن حکیم میں ذرا بیان کر دیں۔ ایسا ہی ہے کہ یہ پوچھتے ہیں کہ اللہ کی راہ میں کیا خرچ کریں، انہیں بتا دیجئے کہ وہ جتنا زیادہ ہو سکے اللہ کی راہ میں پیش کریں، جتنا زیادہ جی جو آپ کا زائد آپ کے پاس ہے خرچ کر دیں، جتنا زیادہ خرچ کر سکتے ہیں تو وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا چاہیے۔ خاص طور پر سادات پر جو خرچ کرنے کے حوالے سے بہت سارے واقعات ہیں، جن میں سے ایک جس شخص نے حج کے لیے 500 دینار اکٹھے کیے، حج پہ جانا چاہتا ہے، بغداد کا واقعہ ہے۔ ایک سید ذاتی راستے ملتی ہے کہ میری یتیم بچیاں ہیں تو مجھ کو چاہیے ان کے لیے لباس بھی اور خورد و نوش بھی، اس نے وہ سارے کے سارے 500 دینار اس کو دے دی۔ حج پہ نہیں گیا، جب حج سے حاجی واپس آ گئے اپنے دوستوں کو مبارکباد دینے کے لیے گیا کہ آپ کو حج کی مبارک ہو، جواباً اس کو بھی مبارکباد دی جا رہی ہے، دعائیں دی جا رہی ہیں، وہ بڑا حیران ہوا، حیرانی میں گھر آ گیا، سویا، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم کو حیران ہونے کی ضرورت نہیں، تم نے میری نسل کی ایک خاتون کی خدمت کی، ان کی خورد و نوش کا انتظام کیا، میں نے تیرے لیے رب کے حضور دعا کی، اللہ نے اس دعا کو قبول کرتے ہوئے ایک فرشتہ اس کی تیری شکل کا بنا دیا، قیامت تک وہ تیری طرف سے حج کرتا رہے گا۔ یہ انعام ہے سید زادوں پر خرچ کرنے کا، جو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد ہے اس پہ خرچ کرنے کا، تو اس لیے یہ تو خود سید ہیں، تو زیادہ سے زیادہ ہمیں سادات کا خیال رکھنا چاہیے، ان کی خدمت کرنا چاہیے، اس کا بہت زیادہ اجر ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور صحابہ کرام اس بات کا بڑا التزام صحابہ کرام تو بہت زیادہ، جس طرح کہ حسنین کریمین کو بدری صحابہ کے برابر حصہ دیا جاتا تھا، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ دیتے تھے، سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ خیال رکھتے تھے، دیگر صحابہ کرام حسنین کریمین کی بہت زیادہ خدمت کرتے تھے۔